حافظ صاحب میرے بزرگ دوست ہیں۔ میں انہیں 1995 سے جانتا ہوں اور میری ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور یہ وکیل ہے۔ میں اسے بھی 15 برس سے جانتا ہوں۔ حافظ صاحب دیندار اور مذہبی انسان ہیں۔ ہر حال میں وقت پر نماز ادا کرتے ہیں اور روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے اور بہو کے ساتھ پچھلے اتوار کو لاہور میں وہ خوفناک واقعہ پیش آیا جو اس وقت دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے اور لوگ وحشت سے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں میاں بیوی راولپنڈی سے وزٹ کے لیے لاہور گئے اور بدقسمتی سے شاپنگ کے لیے اچھرا مارکیٹ چلے گئے۔ خاتون نے سعودی ڈریس ڈیزائنرز شالک ریاض کا کرتا پہن رکھا تھا۔ یہ برانڈ عربی حروف تہجی کے کرتے بناتا ہے اور یہ خواتین میں بہت مشہور ہے۔ پاکستانی ڈریس ڈیزائنرز نے بھی اب انہیں کاپی کرنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں میاں بیوی مختلف دکانوں سے ہوتے ہوئے بازار کے درمیان پہنچے تو دو بارش نوجوان آئے اور ان کا راستہ روک کھڑے ہو گئے۔ دونوں مسلح تھے۔ دونوں نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا، تم لوگ قادیانی ہو اور تم نے قرآن مجید کی توہین کی۔ میاں بیوی پریشان ہو گئے اور حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نوجوان وکیل نے پوچھا، آپ ہم پر یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ بارش نوجوان نے جواب دیا، تمہاری بیوی نے قرآنی آیات کا کرتا پہن رکھا ہے۔ نوجوان وکیل نے پوچھا، کیا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بارش نوجوان نے چلا کر جواب دیا، قرآن کس مسلمان کو پڑھنا نہیں آتا۔ اس دوران خاتون نے انہیں بتانا شروع کر دیا، یہ صرف حروف تہجی ہیں اور ان کے درمیان حلوہ لکھا ہے۔ یہ آیات یا قرآنی الفاظ نہیں ہیں، لیکن وہ دونوں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس دوران نوجوان کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور ان کو دیکھ کر لوگ جمع ہونے لگے۔ دونوں نوجوان کا کہنا تھا، تم یہ کرتا فوراً اتار دو۔ خاتون کا جواب تھا، میں بازار کے درمیان اتنے لوگوں میں کیسے اتار سکتی ہوں؟ بارش نوجوان نے اس دوران پستول نکالا اور دونوں پر تان لیا۔ ہجوم نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ لوگ دونوں کو مارنے اور جلانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بازار میں یہ خبر بھی پھیل گئی اور دو گستاخ رسول پکڑے گئے ہیں اور انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ لوگ سزا میں شامل ہونے کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ نوجوان وکیل نے پولیس کو فون کرنا شروع کر دیا۔ بڑی کوشش کے بعد پولیس سے 15 پر رابطہ ہوا اور تھوڑی دیر بعد ایس ایچ او اور اہلکاروں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ہجوم نے جوڑے کو گھیر رکھا تھا اور وہ دونوں خوفزدہ تھے۔ ایس ایچ او کو شروع میں محسوس ہوا خاتون کا قصور ہے اور یہ واقعی گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا وہ ان دونوں پر چڑھ دوڑا۔ بارش نوجوان پولیس کی آمد سے قبل نوجوان وکیل کو مکہ بھی مار چکا تھا اور وہ زخمی تھا۔ پولیس بہرحال دونوں کو دھکیل کر قریبی کیفے میں لے گئی۔ اس دوران ایک مقامی عالم دین وہاں پہنچ گئے۔ وکیل اور ان کی بیگم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس دوران خاتون کے منہ سے نکل گیا، یہ قرآن نہیں ہے، عربی کیلی گرافی ہے۔ بس عربی کیلی گرافی سننے کی دیر تھی، عالم دین نے جوڑے کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ ہجوم کی شدت اور نفرت میں اضافہ ہو گیا اور لوگ چھریاں چاقو لے کر پہنچ گئے اور یہ ان دونوں کو گولی مارنے اور جلانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ ایس ایچ او نے ہجوم کو بتایا، اگر ان لوگوں نے واقعی جان بوجھ کر یہ گستاخی کی ہے تو میں انہیں آپ کے حوالے کر دوں گا اور آپ ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، لیکن اگر انہوں نے غلطی سے یہ کیا تو آپ انہیں معاف کر دیں۔ لیکن ہجوم قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ نوجوان وکیل اس دوران اپنے والد اور دوست احباب کو فون کرتا رہا، جبکہ ہجوم اور پولیس اس سے فون چھیننے کی کوشش کرتی رہی، لیکن نوجوان کی ہمت کو داد دینی پڑے گی، اس نے ہاتھ سے فون نہیں نکلنے دیا۔ اس دوران اے ایس پی شہربانو نقوی اپنے فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئیں۔ ہجوم کی وجہ سے راستے بند تھے، لہٰذا پولیس کو گاڑیاں دور کھڑی کر کے پیدل موقع پر پہنچنا پڑا۔ وہاں صورتحال یہ تھی، خاتون کونے میں دبکی بیٹھی تھی، جبکہ نوجوان وکیل کو ہجوم نے گھیر رکھا تھا اور ایس ایچ او اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور باہر 300-400 مشتعل لوگ کھڑے تھے اور وہ انہیں مار دینے اور زندہ جلا دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شہربانو نقوی کو ہجوم کو ٹھنڈا کرنے میں بہت وقت لگ گیا، جس کے بعد فیصلہ ہوا پولیس دونوں کو تھانے لے جاتی ہے۔ اعتراض کرنے والے لوگ بھی ساتھ جائیں گے اور فیصلہ تھانے میں ہوگا۔ اگر یہ گستاخ نکلے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی اور اگر یہ غلط فہمی نکلی تو یہ معافی مانگیں گے۔ اس کے بعد شہربانو نقوی نے خاتون کو برقع پہنایا، اس کے سر پر چادر دی، خاتون کو کھینچ کر ہجوم کے درمیان سے نکالا، گاڑی میں بٹھایا اور اسے پولیس اسٹیشن لے گئی۔ خاتون کو کینٹ نارتھ اسٹیشن لے جایا گیا، جبکہ نوجوان وکیل اور مذہبی جماعت کے ارکان تھانہ گارڈن ٹاؤن لے جائے گئے۔ مذہبی جماعت کے لوگوں کا اصرار تھا، آپ ان دونوں کے خلاف توہین مذہب، توہین قرآن اور گستاخی رسول کی دفعات
एक्ट کے تحت مقدمہ درج کریں، جبکہ نوجوان وکیل بار بار پوچھ رہا تھا ہم نے گستاخی کب اور کیسے کی۔ مذہبی جماعت کے لوگوں کا کہنا تھا جن حروف تہجی میں قرآن لکھا گیا وہ بھی مقدس ہیں اور کسی شخص کو ان حروف تہجی کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی دوران نوجوان وکیل کے والد اپنے مختلف دوستوں کو فون کرتے رہے، وہ بھی تھانے میں جمع ہوتے رہے۔ تھانے میں بحث لمبی ہو گئی۔ اس دوران واقعے کی کلپ وائرل ہونے لگی اور یہ معاملہ نیشنل اور انٹرنیشنل بنتا چلا گیا۔ بہرحال قصہ مختصر، پولیس نے جوڑے کو سمجھایا آپ معذرت کریں اور جان چھڑوائیں۔ اسی دوران خاتون کو کہا گیا مولوی صاحب جب آپ کے سامنے آئیں تو آپ ان کے پاؤں پکڑ لیں، اپنی جان بچائیں، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے۔ دونوں سے بار بار کلمہ سن کر ان کی اسلام کی تصدیق بھی کی گئی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، آخر میں مذہبی جماعت کے ارکان کو خاتون کے پاس لے جایا گیا اور جوڑے نے عالم دین اور مذہبی جماعت کے ارکان سے باقاعدہ معافی مانگ کر اپنی جان چھڑائی اور یوں آخر میں حملہ آور نعرے لگاتے ہوئے گھر واپس چلے گئے۔ ہم اگر اس واقعے کا نفسیاتی اور معاشرتی جائزہ لیں تو چند چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثلاً ہماری گلیوں اور محلوں میں خدائی فوجداروں کی کئی لشکر پروان چڑھ چکے ہیں اور یہ لوگ کسی بھی جگہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور ملزم کو سرعام قتل کر سکتے ہیں اور ریاست ان کا بال تک بیکا نہیں کر سکتی۔ دو، آپ کے پاس اسلام کا نالج ہو یا نہ ہو، بس آپ کا حلیہ اسلامی ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے ہدف کے پاس صرف ایک آپشن بچے گا، وہ آپ کے ہاتھوں قتل ہو جائے یا پھر پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے، اور اس معاملے میں ریاست کھل کر حملہ آور کا ساتھ دے گی۔ یہ اس سے یہ تک نہیں پوچھے گی تم نے پستول کہاں سے لیا اور تمہیں کس نے حق دیا تم اسے سرعام کسی شخص کے سر پر تان دو۔ اور تین، مذہب ٹھیکیداروں کے قبضے میں چلا گیا ہے، لہٰذا آپ اگر اب زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے میں بھی احتیاط کریں، کیونکہ کوئی بھی شخص آپ کے وضو، آپ کے کپڑوں اور آپ کے رکوع و سجود پر اعتراض کر کے آپ کو گستاخ قرار دے سکتا ہے، اور سننے اور دیکھنے والے چند منٹوں میں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور آخری نکتہ، ریاست اب ریاست نہیں رہی۔ میں شہربانو نقوی کی جرأت کو سلام کرتا ہوں، لیکن سوال یہ ہے باقی پولیس کا کیا رویہ تھا؟ کیا اس نے ہجوم کو اکٹھا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی؟ کیا اس نے جوڑے کو روکنے، ان کو تشدد کا نشانہ بنانے اور ان پر پستول تاننے والوں سے پوچھا؟ اور کیا اس نے ہجوم کو افتعال دلانے والوں سے کوئی سوال کیا؟ یہ سوال تو دور، پولیس نے الٹا جوڑے سے معافی منگوائی اور پھر حملہ آوروں کو سلام کر کے گھر بھجوا دیا۔ کیا یہ رویہ ثابت نہیں کرتا ہماری ریاست بطور ریاست آخری سانسیں لی رہی ہے اور اب اس پر ہجوم حکمرانی کر رہے ہیں؟ پورا ملک اس وقت شہربانو زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ خاتون واقعی تعریف کے قابل ہے، لیکن سوال یہ ہے جوڑے کو ہراساں کرنے اور اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے والوں سے باز برس کس نے کرنی ہے؟ اس خونی رویے پر ریسرچ کس نے کرنی ہے؟ اور جہالت کے اس دہکتے تنور کی آگ کس نے ٹھنڈی کرنی ہے؟ ہم بھی کیا لوگ ہیں؟ ہم قاتل کو گلیوں میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور گورکھن کو دھمکے دیتے ہیں۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں؟ ہم اسلام کے نام پر جاہل معاشرتی تخلیق کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ ہم بھی کیا لوگ ہیں؟